آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جو فیصلے آئے ہیں اور اب جس طرح اسلام آباد میں بھی عدالتیں جو ہیں وہ اسی طرح قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گی، اگرچہ جو اسلام آباد انتظامیہ ہے انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ابھی میسج کیا چلا رہے ہیں یہ ایس ایچ اوز کے پاس کہ وہ جو پہلے ہدایت آئی ہوئی ہیں نا اس پر پورا عمل درآمد کریں. یہ کونسلر لیول کے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ان کو بھی گرفتار کریں، آفس بیررز کو گرفتار کریں. ہر گاڑی جس پر پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے، عمران خان کی تصویر ہے یا پی ٹی آئی کا کوئی چھوٹا سا سٹیکر لگا ہوا ہے، سب کو پکڑ لیں، خاص طور پر بڑی گاڑیوں کو اندر کر دیں، ان کو لوگوں کو بھی اندر کر دیں. یہ اس حکومت کا اصل چہرہ ہے، یہ شہباز شریف کا اصل چہرہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کی کتنی محبت ہے. صرف ان کو اپنی سپورٹ چاہیے. جو بھی خان کے ساتھ ہے یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، اور وہ خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کی میں آنکھیں دیکھتا ہوں تو بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جناب صدیق جان صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آج جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی بڑا آرڈر کیا اور سسپینڈ کیا وہ جو وارنٹ ہے. تفصیلی فیصلہ بھی لکھا اس حوالے سے. آپ موجود بھی تھے وہاں پر اور خواجہ حارث کی انڈرٹیکنگ. اب دیکھیں نا، یہ انڈرٹیکنگ اگر ڈی آئی جی مان لیتا، وہاں پر جو فتح کرنے گئے تھے وہاں پر سری نگر زمان پارک کو، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید سری نگر ہے، تو یہ سارا واقعہ تو بالکل نہیں ہوتا. بالکل آپ نے درست کہا ہے. دیکھیں سمیع ابراہیم صاحب، مسئلہ یہی ہے نا، دیکھیں ہم نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے کے اوپر بھی سٹوری کریں گے نیکسٹ ویک میں، جس میں حکومت کو انہوں نے حکم دیا ہوا ہے کہ ایک اشتہاری، ایک مفرور، ایک بھگوڑا جو ہمارے سے ضمانت لے کر گیا تھا، یہ لفظ سارے استعمال ہوئے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں استعمال کر رہا ہوں، اس میں لفظ اشتہاری بھی ہے. کم استعمال کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ ذرا بڑے وزدار قسم کے آدمی ہیں، ویسے تو ہی ڈیزروز مور. تو انہوں نے کہا جی اشتہاری، مفرور، بھگوڑا جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، جو پاکستان کے اداروں کو مطلوب ہے، جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے، جو پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے، جو جھوٹ بول کر گیا ہوا ہے، جس کو ضمانت تو دی تھی علاج کرانے کے لیے لیکن وہ فراڈ کر کے باہر چلا گیا، اس کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کریں. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر کب شہباز شریف صاحب عمل کر رہے ہیں؟ وہ عامر فاروق صاحب کا یہ آرڈر ہے. اچھا، بہت سارے پولیس آفیسر جانے کے خواہش مند ہوں گے کیونکہ لنڈن خوبصورت جگہ ہے. اگر آپ سرکاری طور پر چلے جائیں مزہ آتا ہے آپ کو گھومنا پھرنا، اور وہ جو آکسفورڈ کی کافی ہم دیکھتے ہیں وہ پی رہے ہیں، وہ تو خیر وہ خود ہی پلانے لگ جائیں گے، ان کو آپ کو پتہ ہے ان کی عادت. دیکھیں آپ اور میں یہی بات کر رہے تھے آج پروگرام سے پہلے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے کارکنان نے ریزسٹنس کی جو ہے نا وہ بڑی مثال قائم کر دی ہے، اور شاید یہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ حسن نثار صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو اتنا مت مارو کہ ان کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو جائے. جب ہو گئی تو پھر اب مجھے بتائیں جن 5, 7, 10 ہزار کارکنان نے شیلنگ 30 گھنٹے کھا لی ہے، اب آپ ان کو 10 بار وہاں شیلنگ میں بھیج دیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ایک اور بات دیکھیں سمیع ابراہیم صاحب، میں سن رہا تھا وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو، اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے وزیر دفاع کی پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا دعائی کرنی چاہیے اپنے ملک کے لیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے. وزیر دفاع فرماتے ہیں کہ ان کی رپورٹ کے مطابق زمان پارک کے باہر جو میکسیمم تعداد تھی کارکنان کی وہ 650 تھی. زیادہ نہیں بتا دی انہوں نے کچھ. ٹھیک ہے، 6-7 لوگ تھے. بولا کوئی آیا ہی نہیں، مجھے لگتا ہے 6-7 لوگ تھے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں. ہمارے جو کیمرہ مین ہے محمد عامر وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ 13-14 لوگ تھے بس. وہ بھی زیادہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ عامر صاحب اس وقت اسکرین کے پیچھے ہیں، یہ جو سامنے اسکرین چل رہی ہے اس لیے انہوں نے دیکھے بغیر شاید بتا دیا 13-14. اچھا، تو وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ 650 لوگ تھے، اور وہاں پہ جو ایس ایچ او ہے جو ایف آئی آر دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 2500 سے 3000 کارکن تھے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک ایس ایچ او کے پاس ہمارے وزیر دفاع سے زیادہ انفارمیشن ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جو جج صاحب نے آرڈر لکھا ہے، میری آج بہت سے کورٹ رپورٹرز کے ساتھ بات ہو رہی تھی، ثاقب بشیر صاحب تھے، سہیل رشید صاحب تھے، بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا غصہ نظر آ رہا ہے جج صاحب کا، ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کا اس آرڈر میں. انہوں نے کہا آپ کو فیصلہ پڑھ کے مزہ آئے گا. ہاں مزہ تو بالکل آیا ہے. تو وہ میں نے بتایا تھا کہ کل وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے آپ کمنٹ پڑھیں گے اس پر فیصلے پر تو آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا. تو بات یہ ہے سر کہ دیکھیں میں آج نا سمیع صاحب آفس آنے سے پہلے نا میں ایف ایڈ کچہری ہو کے آیا ہوں، میں نے پورا اس کو وزٹ کیا ہے. سر وہاں پہ اتنے زیادہ ایشوز ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان پہ رحم کرے. اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے، اور اللہ کرے سمجھ آ جائے پولیس کو، کیونکہ پولیس کے بہت سے افسران یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے اس ہیئرنگ کو شفٹ کر دیں ادھر جوڈیشل کمپلیکس میں. وہ سیکیور جگہ ہے، وہ کہ اتنی سیکیور نہیں ہے لیکن بہت سیکیور ہے. یہاں تو سمیع صاحب 7-8 انٹری پوائنٹ ہے، اور میں 5:30 بجے وہاں سے وہ کہ آیا ہوں
ریکارڈ کر کے لائے ویڈیو. 5:30 بجے تک 2 گیٹس کے اوپر ایک پولیس والے موجود تھے, باقی کوئی پولیس موجود نہیں ہے, اور ساری دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی وہ شیٹیں لگی ہوئی ہیں مختلف جگہ. رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو سیکیور کر ہی نہیں سکتے. اچھا, اس کی ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں اس رپورٹ کی. یہ رپورٹ سمیع صاحب سپریم کورٹ نے ایک سوموٹو لیا تھا 2013 میں اور پھر 2014 میں. آج سے 9 سال پہلے وہاں پہ خودکش حملہ ہوا تھا اور 3 انسیڈنٹ ہو چکے ہیں وہاں پہ, دھماکے, فائرنگ کے, دہشت گردی کے. یہ سوموٹو ہوا, یہ 2018 میں کیس سنا میاں ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے, اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں عمر عطا بندیال صاحب بینچ میں شامل تھے اور اعجاز الاحسن صاحب شامل تھے. اور انہوں نے یہ فیصلہ لکھا تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمیشن بنایا تھا, اس کمیشن کی جو رپورٹ اور ریکمنڈیشنز ہیں ان پہ جو ہے وہ عمل کیا جائے. اور ان ریکمنڈیشنز میں کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہاں آپ جتنی مرضی پولیس لگا دیں, یہاں جتنی مرضی رینجرز لگا دیں, اس کو آپ سیکیور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دکانوں کے اندر بنا ہوا ہے, یہ فٹ بال گراؤنڈ میں وہ سارے چیمبر بنے ہوئے ہیں. اور میں سمیع صاحب کم از کم 17 ایسے پوائنٹ میں نے ویڈیو میں دکھائے ہیں جہاں سے کوئی بھی انٹری پوائنٹ کے علاوہ پھلانگ کے آرام سے آ سکتا ہے. 7 سارے پلازے ہیں پرائیویٹ, اوپر سب کچھ اوپن ہے. اور یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں,